مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن فضل کے حالات لکھے ہیں، یہ 4 صدی میں ہوا ہے۔ اب آپ خود غور فرما لیں، آپ اور ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں، یہ 4 صدی کا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ سن وار چلے ہیں، اب ہیں تب بھی تھے۔ الگ بات ہے یہ کہ اب ان کے نام کچھ اور ہیں، تب ان کے نام کچھ اور تھے۔ نظریات عموماً وہی ہیں، دلائل بھی کئیوں کے وہی ہیں۔ ابن فضل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ 4 صدی میں ہوا، 3 کا آخر تھا، 4 کا شروع تھا۔ شروع میں جب یہ ظاہر ہوا تو اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کو کوئی گھاس واس نہیں ڈالی، اس کی باتوں پہ توجہ ہی نہیں دی۔ اب دعویٰ بھی کرنے لگا نبوت کا، لیکن کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیا۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، بھئی یار میں اتنے پاپڑ بیل رہا ہوں، کوئی توجہ ہی نہیں دے۔ تو حارث کے جب واقعات میں پڑھ رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہند والوں کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ چمتکار کو ہی ہمیشہ نمسکار کیا جاتا ہے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ماہر کاریگر تو تھا، اس نے ایک مثالہ تیار کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ایک ایک چیز لکھی ہے، یہاں تک کہ کتنے کتنے وزن کی لی تھی یہ بھی لکھی ہے، کتنی کیا تھی کتنی کیا تھی۔ خیر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس نے ایک مثالہ تیار کیا اور اس مثالے کو بعد میں گولیوں کا روپ دیا۔ اس کے بعد ایک رات آئی، خلاصہ سنیے تلخیص کا۔ اس کے بعد ایک رات آئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، مکان کی چھت پہ چڑھا، ان گولیوں کو ایسے پھاڑا اس نے کہ وہ پوری فضا جہاں وہ کھڑا تھا اوپر کا یہ حصہ ایک دم سرخ ہو گیا جیسے کوئی آگ جل رہی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نہ صرف یہ، اس کے بعد اس آگ کے جو منظر وہ پیش کر رہا تھا، لوگوں نے دیکھا شاید آگ بھڑک اٹھی، کوئی آگ لگ گئی، لوگ بھاگے بھاگے آئے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ اب آئے دیکھی بھئی آگ روشن ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نہ صرف آگ روشن تھی بلکہ ان لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ آگ کے اندر کچھ گھوڑے ہیں اور گھوڑوں پر کچھ گھوڑ سوار ہیں، اور کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے۔ اب تاثر یہ دیا گیا، میں نے پہلے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی۔ اب تاثر یہ دیا گیا کہ یہ تم چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ چونکہ اللہ کے ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس کی وجہ سے یہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا، اور آگے حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں صرف کہ کوئی جاہل اس کے دام میں آ گئے، فریب میں آ گئے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ تک اپنی متاع ایمان لٹا بیٹھے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ تعالیٰ معاف، نبی اللہ کا انکار کیا، یہ تو آگ بھڑک اٹھی ہے، جب یہاں بھڑک اٹھی ہے تو مطلب آگے بھی پھر آگ ہی ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو۔ جب یہ ہوا چلنے لگا علماء تک بات پہنچی۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے علماء آئے، جس موقع پر علماء پہنچ سکے اس علاقے میں پہنچے، ان لوگوں کو سمجھایا، وہ کسی کروٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے جو اس کے پیچھے لگ پڑے۔ اچھا یہ بھی نہیں 1 2 3 4 بلکہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہزاروں۔ اور ابھی میں نے بتایا یہ فتنہ کون سی صدی میں اٹھا تھا؟ 4 صدی، یعنی آپ خود اندازہ لگا بھی آپ اور میں 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں۔ آج جو فتنے اٹھتے ہیں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو تھا نا وہ، کہ جی اس دن بھی ایک دوست میرے پاس یہاں آیا، میں نے کہا پھر
کہتا جی وہ 1-2 سامنے ہوتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا اب تو کوئی 100-200 سامنے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا اس سے؟ پہلے 2 ہوتے تھے اب 200 ہو گئے. اللہ نہ کرے کل ہو سکتا ہے 2000 ہو جائیں, کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا وہ جو کچھ غلط کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا. آپ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ بولیں تو صحیح. جمعہ ہے نا. میں کہوں آج ہفتہ ہے, ہو جائے گا؟ آپ سارے مان جاؤ نہیں جی آج ہفتہ ہے, ہو جائے گا؟ نہیں. جو غلط بات ہے وہ غلطی رہے گی, چاہے اس کو 10 مانے اور چاہے اس کو 1000 مانے. آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں الحمدللہ حالات مشکلات سے گزرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ بھی سچ ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام بڑی تیزی سے آ رہا ہے, ویسے نہیں فکر پڑی ہوئی ان لوگوں کو. کبھی حضور کی توہین کرتے ہیں, وہ ہے نا ایک محاورہ, کھسیانی بلی کھمبے نوچے, بس یہی حال ہے ان لوگوں کا. کبھی حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں, کبھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں, کبھی قرآن کو جلاتے ہیں. کیا پڑی ہوئی ہے ان کو یہ سب کرنے کی؟ جس شخصیت کو 15 صدیاں ہو گئی اس دنیا سے پردہ فرمائے. لیکن الحمدللہ اسلام آ رہا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آخر دور میں پھر میرے اسلام پر بہار آئے گی. صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ یہ معراج والے نبی کی بات ہے, کبھی غلط ثابت ہو نہیں سکتی, تم جو مرضی کر. اس لیے اپنا بار بار کئی بار ہمارے علماء نے ان کو توجہ دی کہ ہوش کے ناخن لو, یہ نہیں کرو جو تم کر رہے. لیکن بہرحال یہ تو رہا ہے سلسلہ, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا امن نصیب فرمائیں. ویسے آپ مجھ سے بہتر وہ یاد ہے, من الجنتی, تو شیطان ان سے بھی ہوتے ہیں اور ان سے بھی ہوتے ہیں, الگ الگ روپ دھار کے آتے ہیں. تو خیر میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر 2 ہو گئے تھے 10 ہو گئے تھے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اللہ نہ کرے. وہ آپ دیکھیں آج آپ اور میں تو چل رہے ہیں 15ویں صدی سے, وہ 4تھی صدی میں ہزاروں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کا دور بہتر ہے یا وہ دور بہتر تھا؟ یعنی 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 11 صدیاں پیچھے جانا ہے. اس کے بعد ہزاروں اس کے پیچھے لگ پڑے. مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنا علماء وقت نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ شعبدہ ہے, شعبدے دیکھ کے اپنے متاع ایمان کو لٹا بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو؟ نہیں میں کسی کا بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہیں. آپ ہو سکتا ہے حیران ہو, مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بات لکھی ہے وہیں حضرت نے لکھا ہے, مدت ہو گئی حضرت کو بھی فوت ہوئے, جہاں انہوں نے یہ بات ابن فضل کی لکھی ہے نا, اور یہاں وہی بات حضرت نے وہاں لکھی ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ان پڑھ پڑھے لکھے اس کے پیچھے ہو لی, اور کسی کروٹ بیٹھنے کے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھے, کوئی بات اس کے خلاف ایسے پکا کر دیا تھا اس نے.